مجھے میری تصحیح کیجیے گا، آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس کانفرنس کے بعد آپ لوگوں نے احتجاج ان اینی کیس اسلام آباد میں ڈی چوک میں کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو وہ پھر کس تاریخوں میں کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں آئیڈیلی تو یہی ہوئے گا کہ اس کے فوراً بعد ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آئینی ترمیم کے تناظر میں خان صاحب نے 4 کی کال دی تھی، ٹھیک ہے، 4 والا پلان پوری طرح سے جو ہے نا نہیں ایگزیکیوٹ ہوا کہ اسلام آباد میں ورکر پہنچے، ورکر بیچاروں نے گرفتاری بھی دی مگر وہ ایک نامکمل رہا۔ ہم نے جو ہے نا پارٹی نے اس کو پھر دوبارہ سے ڈیسائیڈ کرنا اور ڈیفینیٹلی دوبارہ کال ہوگی، ابھی کیونکہ ملک کے حالات کے تناظر میں ایک آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوتی ہیں، ان ساروں کو دیکھ کے پھر جو ہماری اپوزیشن کے الائنسز تھے انہوں نے ہمیں ریچ آؤٹ کیا، تو اس سارے تناظر کو دیکھتے ہوئے یہ کل کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ٹھیک، اور درست بھی ثابت ہوا، پاکستان تحریک انصاف نے ایک مثبت قدم اٹھایا۔ آئینی ترمیم انہوں نے بہت لیٹ کر دی ہے، انہیں نون لیگ کو اپنی روایت کے مطابق یہ آئینی ترمیم 12 اکتوبر کو لانی چاہیے تھی، تاکہ جو ہے نا اس وقت جو ایک آمرانہ اقدام ہوا تھا آج اس کی یہ توسیع کرتے، پتہ چلتا ہے اس قوم کو کہ یہ کتنے جمہوری ہیں۔ کہ اب اس کانفرنس کے فوری بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے آئینی ترمیم بھی پیش ہونی ہے، جوائنٹ سیشن بھی اس کے لیے بلائے جانے کے لیے کال آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی اس میں کیا تیاری ہے؟ آپ احتجاج کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، یا پارلیمنٹ اور سینٹ میں جائیں گے؟ کیا حکمت عملی ہوگی؟ نہیں، حکمت عملی تو جی پہلے ہی حکمت عملی تو یہی تھی کہ اپنے بندوں کو محفوظ کرنا تھا۔ اس طرح کے فسطائیت کے دور میں جب لوگوں کی عزتیں، گھر، کوئی چیز محفوظ نہیں تھا، تو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو ہے نا ایک بہتر قدم اٹھایا، انہوں نے اپنے جن لوگوں پہ بہت زیادہ پریشر تھا، جن کو بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا تھا، ان کو انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ اور اب انشاءاللہ تعالیٰ جب کال ہوگی، جس وقت بھی ٹیبل ہوتی ہے آئینی ترمیم، تو اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ بھی پوری طرح سے اپوز کیا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ آئینی ترمیم انہوں نے بہت لیٹ کر دی ہے، انہیں نون لیگ کو اپنی روایت کے مطابق یہ آئینی ترمیم 12 اکتوبر کو لانی چاہیے تھی، تاکہ جو ہے نا اس وقت جو ایک آمرانہ اقدام ہوا تھا آج اس کی یہ توسیع کرتے، پتہ چلتا ہے اس قوم کو کہ یہ کتنے جمہوری ہیں۔ آئین کے بحالی کے لیے، عدلیہ کے بچاؤ کے لیے جو 8 فروری کو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کے لیے تو اس قوم نے نکلنا ہے، عوام نے خان صاحب کی آواز پہ نکلنا ہی نکلنا ہے، تو یہ حکومت تیاری کر لے، ہم نے تو آنا ہی آنا ہے۔ سر، رات گئے تک ایک کنفیوژن کی فضا تھی، اور پی ٹی آئی خود بھی بڑی انڈر پریشر تھی، کارکنان کو یقین نہیں تھا کہ یہ جو ڈیسیجن فلوٹ ہوا ہے کہ احتجاج مؤخر کرنے کا، وہ آیا درست ہے یا نہیں ہے، لیکن لاسٹ مومنٹ تک حکومت نے کیوں ڈیلے کیا اس چیز کو کہ آپ کے مطالبے کو مانے؟ یہ نروس کا بیسکلی مقابلہ تھا، یا وہ پی ٹی آئی کا صبر آزمانا چاہ رہے تھے؟ وجہ کیا تھی آپ کے خیال میں آخری لمحے تک اس بات کو ایڈریس نہ کرنے کی حکومت کی طرف سے؟ اچھا جی، بنیادی طور پہ یہ احتجاج تو تھا خالصتاً خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا کہ 3 اکتوبر سے ایک مکمل پابندی عائد کر دی گئی، جو کہ انٹرنیشنل قوانین، ہمارے ڈومیسٹک قوانین تمام کی سرن جو ہے نا ان کی توہین کی گئی ہے، کہ آپ کا قانون الاؤ کرتا ہے 2 ملاقاتیں ایک ہفتے میں، اور 2 ملاقاتیں وہ سیٹ آف ملاقاتیں، ہر ملاقات میں 6 فرد مل سکتے ہیں۔ تو 3 اکتوبر آنورڈ خان صاحب کی کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر جس طرح سے خان صاحب کے طبی مسائل، مطلب کان کی انفیکشن اس پیریڈ میں چل رہی تھی، اس طرح کے ایشوز تھے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشن کے ورکنگ گروپ نے بھی خان صاحب کی ڈیٹینشن کو انلیگل ڈکلیئر کیا، اور جس کنڈیشن میں رکھا وہ ان ہیومن کنڈیشن، تو اس کے تناظر میں پارٹی نے کال دی تھی، اور یہ تمام دوسری احتجاج کی کالوں سے ہٹ کے تھی، کیونکہ دیکھیں عمران خان کی ذات کے ساتھ بہت ساری عوام کی توقعات جڑی ہوئی ہیں۔ عمران خان بہت سارے لوگوں کے لیے اس وقت ہوپ کا سمبل ہے، اور اس وجہ سے یہ کال دی گئی تھی، اور آخری وقت تک پارٹی نے پورا ٹوتھ اینڈ نیل اس کے لیے فائٹ کیا۔ آپ نے جس طرح سے دیکھا ڈاکٹر عاصم کالی سے اسلام آباد موجود تھے، اور اسی وجہ سے موجود تھے کہ کسی طرح سے ایکسیس گرانٹ کی جائے، اور آج وہ اڈیالہ جیل اسی لیے گئے ہوئے ہیں۔ مگر دیکھیں حکومت یہ نہ سمجھے کہ یہ احتجاج کال آف ہوا ہے تو مین احتجاج بھی کال آف ہو گیا۔ دیکھیں یہ تو گزر گیا، ہم تو کانفرنس کی وجہ سے خاموش ہیں۔ دیکھیں پاکستان کا ایک باہر کا بھی ایک امیج ہے، باقی معاملات بھی ہیں، چلیں وہ تو گزر جائے گا، مگر 16 جیسے بھی گزرنی ہے، آئین کے بحالی کے لیے، عدلیہ کے بچاؤ کے لیے جو 8 فروری کو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کے لیے تو اس قوم نے نکلنا ہے، عوام نے خان صاحب کی آواز پہ نکلنا ہی نکلنا ہے، تو یہ حکومت تیاری کر لے، ہم نے تو آنا ہی آنا ہے۔